اس کے بعد گلگت بلتستان، میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف منسٹر دیکھے ہیں، جو خالد خورشید گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، میں نے ایک اس طرح کا آدمی، اہلیت بھی رکھنے والا، ایماندار، آج کل کے حالات میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا، نظریاتی آدمی، جو ایک نظریہ پاکستان، جو کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے، حقیقی آزادی، نظریاتی آدمی، اس کو گرا دیا گیا۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پہلے پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، لیکن قوم نے پنجاب کی گورنمنٹ کو وہ الیکشن کے اندر 16 جولائی کو پھر جتا دیا، ہم پھر واپس آ گئے، پھر کوشش کی گرانے کی، جب کہ ہم نے 186 ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گورنمنٹ بچائی پنجاب کی، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق۔ وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں، طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ گرائی گئی، اور وہ اس کے منہ سے ہی نکل گیا، جو پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹری لیڈر، وہ فاروق نے تو کہہ ہی دیا کہ جی یہ کون ہے اس کے پیچھے۔ اور اب گلگت بلتستان کی باری آ گئی تھی کہ بس وہاں تحریک انصاف کی حکومت کسی طرح گرائی جائے، لیکن نقصان کس کو ہوگا اگر یہ گرا دیں؟ اور وہ بھی اب پوری کوشش ہے کہ وہ پیسہ پوسا چلے گا، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک معاشرے سے جب اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں، جب مورل ویلیوز ختم ہو جائیں، جب انصاف ہی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو طاقتور ہے پھر وہ جو مرضی چاہے کرے، تو وہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میں یہ بار بار کیوں آپ کو لیکچر دیتا ہوں؟ کیونکہ مجھے خوف ہے اپنے ملک کا، میں خوف زدہ ہوں کہ ہم اب وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، وہاں تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ایک بڑی خواب ہے پاکستان، ہے ابھی بھی ہے، جس کے نام پہ جب یہ جو ملک بنا تھا، یہ بہت بڑی سوچ تھی اس کے پیچھے۔ علامہ اقبال جیسا ذہن تھا، جنہوں نے ایک تصور دیا تھا، ایک خواب دکھائی تھی ہمیں، اور پھر قائد اعظم جیسے لیڈر تھے، اور قائد اعظم